آپ کی ہر پریشانی فوراً دور ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت ارجنٹ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے، کاروباری مسائل کو حل کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، یا پھر دشمن پر فتح پانا چاہتے ہیں، مخالف پر فتح پانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی قسم کی بندش کا توڑ چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ہر قسم کی بندش کے توڑ کے لیے ہے، دشمن پر فتح پانے کے لیے، مخالف پر فتح پانے کے لیے، ہر حاجت کو ارجنٹ پورا کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، رزق کے مسائل حل کرنے کے لیے، کاروباری مسائل حل کرنے کے لیے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، اب اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ آسان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے، جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ پریشان ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی آپ کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اسے ارجنٹ پورا کرنا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں، رزق کے مسائل، کاروباری مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، دشمن پر فتح پانا چاہتے ہیں، دشمن سے، مخالف سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہے اس کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی ان سورہ مبارکہ کا یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ نے بعد از نماز عشاء تنہائی میں بیٹھ کر، یا پھر بعد از فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت کرنا ہے، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد۔ یہ عمل آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نصر کو پڑھنا ہے، سورہ کوثر اور 4 کل، ان کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ نصر 1 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 4 کل پڑھیں تو یہ 1 مرتبہ بنتا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کا تصور رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، جس حاجت کے لیے کریں گے آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں۔ کاروباری مسائل ہیں، کاروباری مسائل حل نہیں ہو رہے تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ رزق کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو بعد از نماز عشاء اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی بندش ہے، اس بندش کا توڑ چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت اس عمل کو کریں۔ تعداد آپ کو بتا دی ہے، اسی تعداد میں کرنا ہے۔ اگر دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، دشمن پر فتح پانا چاہتے ہیں، دشمن سے نجات چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن سے نجات حاصل ہوگی، آپ دشمن پر فتح پائیں گے، دشمن مغلوب ہوگا، آپ غالب آئیں گے۔ اس عمل کو بعد از نماز عشاء کریں۔ کسی بھی قسم کی بندش کے توڑ کے لیے بھی اس عمل کو بعد از نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ نصر، سورہ کوثر اور 4 کل، ان کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی، ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندش ہے تو اس بندش کا بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاروباری مسائل کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حل ہوں گے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے دشمن کے لیے 7 دن کرنا ہے، کاروباری مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو 11 دن کرنا ہے، کسی بھی قسم کے بندش کے توڑ کے لیے اس عمل کو 9 دن کرنا ہے، اور ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کے لیے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، ارجنٹ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو آپ 1 دن بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت پیارا عمل ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ تعداد ہر چیز آپ کو سمجھائی ہے، بار بار سن لیا کریں، سمجھنا ہے، بندہ نوٹ کر لیتا ہے، لیکن جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کی اجازت عام بھی ہوتی ہے، قرآنی عمل ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جائز حاجت کے لیے کریں، اپنے جائز مقصد کے لیے کریں، وظیفے کو نوٹ کر لیا کریں، بار بار سن لیا کریں، جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔